السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک وقت تھا، ایک بندہ جلسوں میں خطاب کیا کرتا تھا کہ اب عمران خان آئے گی، جو ہمارا سوئس بینکوں میں بیرون ملک 2 ارب ڈالر پڑا ہے اس کو لے کے آئے گی، 1 ارب ڈالر ہے وہ جو ہے نا IMF پہ منہ پہ مارے گی، اور 1 ارب ڈالر سے ہم پاکستان کے اندر ترقی یافتہ کام کرائیں گے اور اس کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج وہی کام نون لیگی کر رہے ہیں، آج یہ بھی وہی نعرہ لگا رہے ہیں، نواز شریف آئے گی، دوبارہ آ کے کرپشن کرے گی، دوبارہ آ کے یہ چور بنے گی، دوبارہ آ کے یہ ڈکیتیاں کرے گی، پھر اسی طریقے سے چوتھی بار یہ فرار ہو کے باہر چلی جائے گی۔ ان کا اور کوئی دھندا نہیں ہے، ان کا اور کوئی نام نہیں ہے، یہ پاکستان آ کر کالے کرتوت کرتے ہیں، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ ہم اس کی ذرا تاریخ کو دیکھیں، یہ پہلی دفعہ جب 1990 میں آئے تھے انہوں نے کیا کر لیا تھا، اس کے بعد 1997 میں آئے تھے انہوں نے کیا کر لیا تھا، اس کے بعد یہ 2013 میں آئے تھے انہوں نے کیا کر لیا تھا۔ مہنگائی بڑھی تھی، بد امنی بڑھی تھی، بدعنوانی عام ہوئی تھی، کرپشن تیز ہوئی تھی۔ اب یہ آ کے کیا کرے گا؟ اس کی ٹیم کا حشر آپ نے 11 جماعتی ٹولے کی شکل میں دیکھا ہے۔ آپ نے شہباز کو دیکھ لیا، خواجہ آصف کو دیکھ لیا، سعد رفیق کو دیکھ لیا، رفیق اس کا جو تارڑ ہے وہ تارڑ کو دیکھ لیا، کس بندے کو نہیں دیکھا؟ اس کے بندے اسحاق ڈار کو، جس کو ہم ڈالر کا شدید مخالف سمجھتے تھے، اور ہم نے بڑا سوچا کہ جناب ایک اسپیشل طیارہ آئے گا اور اس میں جناب وہ ڈار صاحب ہوں گے، اور ڈار صاحب جو ہے نا 1 ہی مہینے کے اندر وہ جو ڈالر ہے اس کو 100 سے بھی نیچے لے کے آئیں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے آ کے اپنے قرضے معاف کروائے، انہوں نے آ کے اپنے کیسز ختم کروائے، انہوں نے آ کے اپنے ریکارڈ کو بالکل ہی ختم کر دیا، انہوں نے آ کے بدعنوانی پھیلائی، انہوں نے آ کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوایا۔ وہ جو بڑی مونچھوں والا ہوتا تھا نا، وہ بڑی مونچھوں والا وہ رانا ثناء اللہ، یہ ان ڈکیتوں کا یہ ٹولہ ہے، یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ بد کرداروں کا ٹولہ ہے، اس سے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے پٹواری بھائیوں ہوش میں آؤ، میرے پٹواری بھائیوں، یہ ٹولہ پاکستان کا خیر خان نہیں ہے، میرے پٹواری بھائیوں، یہ ٹولہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، میرے پٹواری بھائیوں، یہ جو ٹولہ ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے، میرے پٹواری بھائیوں، یہ صرف اور صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے پٹواری بھائیوں ہوش میں آؤ، میرے پٹواری بھائیوں ان کا داغدار ماضی دیکھو، میرے پٹواری بھائیوں ان کے ڈان لیکس، ان کے پاناما لیکس کو دیکھو، میرے پٹواری بھائیوں ان کے کالے کرتوت دیکھو، میرے پٹواری بھائیوں دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر یہ ان سے نکاح کرنے والے، حرام زدگیاں کرنے والا ٹولہ ہے۔ میرے پٹواری بھائیوں خدا کا خوف کرو، اب تو ہوش کے ناخن لے لو، اب اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عشق کو شرک کی حد تک نہ لے کر جاؤ، عشق کرو، ان کو پسند کرو، لیکن میرے پٹواری بھائیوں خدا کا خوف کرو، اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آ کے کیا کر لیں گے؟ انگریزوں کے ملکوں میں جب 60 سال سے اوپر والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو سکریپ میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے، ان کو پتہ یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ میرے پٹواری بھائیوں، یہ آ کے کیا کر لے گا؟ انہوں نے آ کے کون سا یہاں پر پاکستان کو جو ہے نا سونے کی چڑیا بنا دینا ہے، انہوں نے کون سا پاکستان کو ایشیا ٹائیگر بنا دینا ہے، انہوں نے پھر سے مری کے اندر ان کے پائے چلیں گے جو کروڑوں روپے ہوں گے، انہوں نے شہزادوں جیسا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے، انہوں نے پروٹوکول اپنانا ہے، انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ اربوں روپے ایسے تباہ و برباد کرنے ہیں، ان کے پروٹوکول میں ان گنت گاڑیاں ہوں گی۔ خدا کا خوف کرو پٹواری بھائیوں، آج بھی آپ عقل سے ہاتھ لو، آج بھی آپ ہوش کے ناخن لو، یہ دیکھو پاکستان کو تباہ ہونے سے بچاؤ۔ اس وقت جو پاکستان کے حق کے اندر کوئی جماعت ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس بے باک، با کردار، اخلاق سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کے اوپر آج بھی
کسی بھی ہمارے ممبر جماعت اسلامی کے ممبر پر کرپشن کا داغ نہیں ہے. جماعت اسلامی عملی اقدامات کرنے والے لوگ ہیں. جماعت اسلامی کے جو امیر سراج الحق صاحب ہیں یہ وزیر خزانہ رہے, انہوں نے سود سے پاک اور انہوں نے قرض فری صوبہ بنا کے دکھایا ہے. یہ مثال ہے. انہوں نے اپنے صوبے کو ایک ماڈل صوبہ بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اس چھوٹے سے صوبے کو انہوں نے اپنے قدموں کے اوپر, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے دکھایا ہے. تو میرے پٹواری بھائیوں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف عمران خان کے لیے یہ پیشین گوئی نہیں کی تھی کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, اس سے بھی بڑی پیشین گوئی ڈاکٹر اسرار صاحب نے نواز شریف کے لیے کی ہے کہ یہ سودی نظام میں پلنے والا, اور اس کا والد بھی, یہ سارے کے سارے بھائی بھی, یہ سودی نظام کی پشت پناہی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں. اس سے بہتری کی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. میرے نواز شریف اسے جس طرح کا مینڈیٹ ملا تھا, یہ تو 1946 میں بھی مسلم لیگ کو اتنا مینڈیٹ نہیں ملا تھا جو اس کو مل گیا. اور جب پھر میں نے خط لکھا ان کے والد کو, اور پھر وہ چاروں شرفاء میرے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. میں نے کہا دستور میں یہ ترمیم کرو اور سود کے معاملے کو جو تم نے ڈالا ہوا ہے کولڈ سٹوریج کے اندر, اس کی اپیل جو ہے دائر کرواؤ. چاروں, میاں محمد شریف مرحوم اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف, ہاں وہ چونکہ زیادہ پبلک میں تو آتے ہی نہیں ہے اس لیے, پھر دوبارہ بھی آئے ایک دفعہ, کیونکہ اس کے بعد پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. میاں شریف گئے تھے لندن, علاج کرا کے آئے, تو پھر میں نے اشتہار شائع کیا تھا کہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے پھر آپ کو مہلت دی ہے, کچھ کروائیے جلدی سے. پھر آئے چاروں کے چاروں آئے, ہم کریں گے. کچھ نہیں کیا, سب جھوٹ.